السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ بھائیو، دین کے فرائض میں کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے اہم فریضہ جو ایک مسلمان پر عائد ہوتا ہے وہ 5 وقت کی فرض نماز ہے۔ یہ ارکان اسلام میں دوسرا رکن بھی ہے۔ یہ اہم ترین فریضہ ہے کہ اس کے بغیر ایک مسلمان کے اسلام اور ایمان کی کوئی ضمانت اور اتھارٹی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے ہر مسلمان جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس پر 5 وقت کی نماز ادا کرنا یہ لازم ہے، فرض ہے۔ اور مرد کے لیے خاص طور پر فرض نماز کو باجماعت ادا کرنا یہ لازم ہے۔ خواتین کے لیے کسی حد تک ہمارے دین نے نرمی اور لچک دی ہے، لیکن مردوں پر اس کو لازم قرار دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست اپنے آخری پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ۔ اے پیغمبر، آپ پر بڑی نبوت کی ذمہ داریاں ہیں، دعوت اور تبلیغ کی ذمہ داریاں ہیں، ختم نبوت کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن آپ کا ایک بنیادی فرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دینا ہے۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر قائم رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، اپنا عمل اور کردار بھی اس کے مطابق پیش کرنا ہے۔ آج میرے محترم بھائیوں، مسلمان بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 80 سے 90% وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں، اور جو پڑھتے ہیں ان میں سے یہ کہہ لیجئے کہ 80 سے 90% وہ ہیں جو سنت کے مطابق نہیں پڑھتے۔ 90% پڑھتے نہیں، پڑھنے والوں میں 90% وہ ہیں جو سنت کے مطابق نہیں پڑھتے۔ تو نماز پڑھنا بھی فرض ہے، اور نماز کو سنت رسول کے، سنت محمدی، سنت نبوی کے مطابق پڑھنا بھی لازم اور فرض ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھی جائے گی تو گویا کہ آپ نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسی نماز مسترد ہو جائے گی، وہ اللہ کے معیار پر ہی پورا نہیں اترے گی، اللہ کے ہاں وہ شرف قبولیت حاصل نہیں کر پائے گی۔ تو آج میں نے سوچا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں آپ کو واعظ کروں اور رغبت دوں، تو نماز کے متعلق کسی بھی بھائی کے ذہن میں، یا ہماری بہنیں بھی اعتکاف میں موجود ہیں، اگر کسی بھی کے ذہن میں نماز کے متعلق کوئی سوال ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہم سوال و جواب کی نشست کریں۔ آپ بھائی سوال پوچھتے جائیں، اور مجھے جہاں تک اللہ تبارک تعالیٰ نے علم دیا ہے اس کی توفیق سے میں اس کا جواب دیتا جاؤں۔ ہم اس سلسلے کی 3 مجالس انشاءاللہ اعتکاف کے بقیہ دنوں میں کریں گے۔ ایک تو نماز کے متعلق کریں گے، ایک انشاءاللہ
جو اس وقت غزہ میں، فلسطین میں، کشمیر میں جہاد کی صورتحال ہے اور جو وطن عزیز کی صورتحال ہے، اس کو ملا جلا کے اس پر بھائیوں کے سوالات کے جواب اور وضاحت انشاءاللہ ہم پیش کریں گے، تاکہ ہمارے لوگوں کے سامنے حقائق واضح ہوں۔ اس لیے کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کے پیش کرتا ہے، اور دنیا کا الہاد اور کفر جو چاہتا ہوتا ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور مجاہدین کی کامیابیوں کو وہ دبایا جا رہا ہوتا ہے اور ان کو ریموو کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو حقائق کیا ہیں؟ اس وقت دنیا میں خاص طور پر کشمیر اور فلسطین میں جہاد کی کیا صورتحال ہے، اس پر باقی بھائی بھی بات کریں گے، لیکن ہم اپنے بھائیوں کے سوالوں کے جواب انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اور تیسرا ہم جماعت اور اس کی نشاطات کہ ملک کے اندر جماعت کا اس وقت کا کیا کردار ہے اور دنیا میں کیا کردار ہے، جماعت منہج کیا رکھتی ہے، عقیدہ کیا رکھتی ہے، دعوت کیا رکھتی ہے، جہاد کون سا رکھتی ہے اور خدمت کا کون سا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہے، اور سیاست کے میدان میں جماعت کا کیا اسلوب ہے۔ تو جماعت اور اس سے متعلقات جو بھی بھائیوں کے سوال ہوں، اعتراضات ہوں، تو ہم انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی اپنی معروضات انشاءاللہ پیش کریں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہمارے بھائیوں کو خاص طور پر قادسیہ میں اعتکاف کرنے والوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ عام مساجد میں تو صرف دروس ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم یہ چاہتے ہوتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو یہ اس قابل کر دیں کہ وہ حق اور سچ کا آگے پرچار کرنے والے، اس کی دعوت دینے والے بنے، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب انسان خود اس کا ضمیر اور اس کا دل مطمئن ہوگا۔ تو آج کی ہماری مجلس یہ نماز کے متعلق سوال و جواب کی ہے، تو اگر بھائیوں نے کوئی سوال لکھ لی ہے تو وہ آپ بھیجتے جائیں اور ہم انشاءاللہ ان کے بارے میں عرض کرتے جائیں۔ جی، تسبیح کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ کاؤنٹر جو ڈیجیٹل تسبیح ہوتی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو بھائی جان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہاتھ کے پوروں پر تسبیحات پڑھا کرتے تھے، ہاتھ کے پوروں پر پڑھا کرتے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تسبیحوں نے اور ان منکوں نے تو ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جانا، ہمارے ساتھ یہ ہاتھ کے پورے ساتھ جائیں گے۔ تو کوشش کریں میرے بھائی اور بہنیں کہ سنت رسول کے مطابق ہاتھوں پر تسبیحات پڑھا کریں۔ یہ انشاءاللہ قیامت والے دن جن جن ہاتھوں پہ اور پوروں پہ آپ تسبیحات پڑھیں گے، یہ قیامت والے دن ہمارے گواہ بن جائیں گے، ہمارے سفارشی بن جائیں گے۔ تو یہ تسبیحات ان کو ہم کلی طور پر رد بھی نہیں کرتے اور اس کو کوئی بدعت بھی قرار نہیں دیتے، یہ ایک ضرورت کے تحت ہے۔ افضل جو ہے وہ ہاتھ کے پوروں پر ہے، لیکن اگر کوئی تسبیحات پر پڑھنا چاہے تو اس میں بھی کوئی ایسی شرعی قباحت یا کوئی گناہ والا عمل نہیں ہے، اس کو ہم بدعت نہیں قرار دے سکتے، ایک سہولت کے تحت لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن افضل اور بہتر ہاتھ کے پوروں پر ہے۔ دائیں ہاتھ تسبیحات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام کے لیے دائیں ہاتھ کا استعمال کرتے تھے۔ تو یہ ایک عبادت ہے تسبیحات پڑھنا، تو عبادت جو ہے اس کا شمار دائیں ہاتھ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دائیں ہاتھ کے پوروں کے ساتھ تسبیحات کرنی چاہیے۔ جائے نماز کا سائڈ سے موڑنا،
جی تو اس کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ جی اچھا شیطان نہیں آتا ہے، کہتے ہیں کہ جائے نماز کو سائیڈ سے اگر موڑ دیا جائے تو پھر شیطان نہیں آتا۔ یار یہ تو بڑا بزدل شیطان ہے بھائی، وہ ہم سے نہیں ڈرتا، 5-6 فٹ کے وجود سے نہیں ڈرتا، ہماری جائے نماز سے داغوں سے ڈرتا ہے۔ یہ بڑی فضول بات ہے بھائی، اور خود ساختہ ہے، اس کا دین اور شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تصور نہیں۔ بھائیو یہ جیسی جائے نمازیں ہم نے تیار کر لی ہیں، منقش قسم کی، خوبصورت، نرم، نازک، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں اتنی سہولتیں تھی کہاں؟ سمجھ گئے یار، ان کو تو تن ڈھانپنے کے لیے 2 چادریں نہیں ملتی تھیں، تن ڈھانپنے کے لیے چادریں نہیں تھی، تو ایسی خوبصورت، اور جناب کہیں بیت اللہ کی تصویر بنی ہوتی ہے اور کہیں کچھ بنا ہوتا ہے، ایسی جائے نمازیں تو اس دور میں تھی نہیں، تو یہ سہولت کے لیے ہے۔ ایک تو زیادہ نقش و نگار والی جائے نماز لینی نہیں چاہیے، اس سے انسان کی توجہ بڑھتی ہے، اور دوسرا یہ جو موڑنے والا ہے یہ ایسے فضول بات ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ داڑھی کے متعلق بیان کریں بھی، داڑھی سنت رسول ہے، سنت انبیاء ہے، سنت صحابہ ہے، اور اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اور یہ لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے، یہ مرد کی شان ہے۔ داڑھی کے بغیر اللہ نے عورت کو پیدا کیا ہے، مرد کو اللہ تبارک تعالیٰ نے داڑھی سمیت، مونچھوں سمیت پیدا کیا ہے، اور یعنی داڑھی والا مرد ہی مرد ہوتا ہے، داڑھی کے بغیر مرد کامل نہیں ہوتا، اور مرد مومن نہیں ہوتا، اور سنت نبوی کا وہ متبع نہیں ہوتا۔ تو داڑھی لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام انبیاء میں سے ایک نبی بھی داڑھی کے بغیر نہیں ہے۔ تو اگر محشر کے میدان میں دیکھو نا، جماعتیں تو انبیاء کی، اس وقت امیر کون ہوں گے؟ انبیاء، اور جماعتیں کن کی ہوں گی؟ انبیاء کی۔ ہر نبی کی اپنی اپنی جماعت ہوگی، تو جو بغیر داڑھی والے ہیں وہ کس جماعت میں ہوں گے؟ یہ ذرا سوچے نا، ان کی تو شکلیں، صورتیں ہی نبیوں کے ساتھ ہی نہ ملتی ہوں گی، اور جب ان کے ساتھ نہ ملتی ہوں، دیکھو میں نے اپنے بیٹوں کا اس پورے مجمع میں اپنے بیٹوں کو تلاش کرنا ہے تو مجھے اپنے بیٹوں کے چہرے یاد ہیں، میرے ذہن میں ہے، میں آواز دوں گا یہ میرا بیٹا ہے، فلاں بیٹا ہے، فلاں بھائی ہے، میں اپنوں کو پہچان لوں گا ہزاروں کے مجمع میں۔ تو ایسے ہی انبیاء بھی اپنے اپنے امتیوں کو ان کی شکلوں سے، شباہتوں سے اور وضو کے اثرات سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے امتیوں کو پہچانیں گے۔ اس لیے جو اس سلسلے میں غلطی کوتاہی کرتے ہیں ان کو اس سے باز آنا چاہیے۔ کیا اعتکاف بغیر خیمہ کے ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، خیمہ کے بغیر اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اعتکاف اس چیز کا نام ہے کہ آپ آخری عشرہ یا جتنے بھی دن آپ نے نیت کی ہے وہ بس اللہ کے گھر کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں، مصلی پہ بیٹھے رہیں، صف میں بیٹھے رہیں، کسی کونے کھجے میں بیٹھے رہیں۔ ہاں اگر یعنی خیمے کی شکل بن جائے تو یہ اعتکاف کی افضل حالت ہے، بہتر حالت ہے، لیکن کثرت کی وجہ سے اگر ایسا انتظامیہ کیا ممکن نہ ہو تو اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ یکسو کر لینا، اور اب مخلوط مجلسوں سے، فضول بحثوں سے، عام مشغولیات سے اپنے آپ کو بچانا، اور عبادت میں لگے رہنا، ذکر و اذکار اور تلاوت اور استغفار میں لگے رہنا، یہی اعتکاف کے تقاضے ہیں۔ خیمہ نہ بھی ہو تو اجر پورا انشاءاللہ ملے۔ اگر نماز میں سجدہ تلاوت آ جائے تو سجدہ کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونا چاہیے یا جلسہ میں بیٹھ کر کھڑا ہونا چاہیے؟ بھائیو، چونکہ جو فرض نماز ہے 4 رکعتی، ظہر، عصر اور عشاء اور مغرب، 3 یا 4 رکعتی،
تو 3 رکعتی نماز ہو یا 4 رکعتی نماز، اس میں یعنی دوسری رکعت اور چوتھی رکعت، دوسری رکعت اور نہیں ہاں دوسری رکعت کے لیے جب آپ نے کھڑے ہونا ہے پہلی رکعت کے بعد 2 سجدے کر کے، اور چوتھی رکعت تیسری رکعت مکمل کر کے جب چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو پھر وہاں پہ ہوتا ہے جلسہ استراحت، جلسہ استراحت کہ آپ نے اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے مکمل کرنے کے بعد پہلے اتحیات تشہد کی طرح بیٹھنا ہے اور پھر ہاتھوں کو زمین پہ رکھ کے ہاتھوں کے سہارے کھڑا ہونا ہے، اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ تو یہ نماز میں ہوتا ہے، آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں یا نفل نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعتی نماز ہے، 3 رکعتی ہے یا 4 رکعتی، تو دوسری اور چوتھی رکعت میں کھڑے ہوتے وقت یہ جلسہ استراحت ہوتا ہے۔ اس کا جلسہ تلاوت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے قیام کی حالت میں یعنی تلاوت کے سجدے کی آیت آئی ہے، آپ نے سیدھے آپ نے چلے جانا ہے سجدے میں اور سجدہ تلاوت کر کے آپ نے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے، جلسہ استراحت نہیں کرنا۔ اگر آپ بیٹھے ہیں تو آپ سجدہ کریں اور سجدے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ اپنی سابقہ حالت میں آ جائیں، اس میں جلسہ استراحت نہیں ہے۔ کیا نماز میں آخری 2 رکعتوں میں قرات کی جا سکتی ہے، یا اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور آخری رکعتوں میں آپ نے سورہ فاتحہ مکمل کر لی اور باقی اگر امام کے رکوع میں ابھی دیر ہو تو کیا خاموش رہنا چاہیے یا سورت شامل کر لینی چاہیے؟ بھائیو، پہلی 2 رکعتوں میں تو اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو آپ نے صرف سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، باقی پہلی رکعتیں ہوں یا آخری رکعتیں آپ نے خاموش رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ الفاتحہ امام کے ساتھ پڑھنی ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد جب امام اونچی آواز میں قرآن کی صورتیں یا قرات کر رہا ہے تو آپ نے خاموشی سے سننا ہے۔ اب مسئلہ ہے تیسری اور چوتھی رکعت کا کہ وہاں پر امام صاحب بھی خاموش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ اپنے طور پر 3 رکعتی یا 4 رکعتی نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسی شکل میں آپ تیسری یا چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ ہی پڑھ لیں گے تو یہ کفایت ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کے پاس وقت موجود ہے امام سری نماز پڑھا رہا ہے، پھر یا تیسری یا چوتھی رکعت میں وہ یعنی خاموش رکھتے پڑھ رہا ہے، تو ایسی شکل میں اگر آپ کے پاس وقت موجود ہے تو آپ کوئی نہ کوئی صورت خاموشی سے پڑھ سکتے ہیں، نہ پڑھیں گے پھر بھی درست ہے، پڑھ لیں گے پھر بھی جائز ہے، منع نہیں ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ بیان کریں۔ سجدہ سہو بھائی ہوتا ہے نماز میں بھول چوک ہو جائے تو پھر سجدہ سہو ہوتا ہے۔ مثلاً آپ نے 4 رکعتی نماز پڑھنی تھی، آپ 3 رکعتیں پڑھ کے آپ نے سلام پھیر لیا ہے، پھر آپ کے ذہن میں آیا کہ نہیں میری رکعتیں تو کم ہو گئی ہیں، یا 4 پڑھنی تھی اور آپ نے 5 پڑھ لی ہیں، آپ نے کوئی رکن چھوڑ دیا ہے، آپ یعنی ایک سجدہ ہی مس کر گئے ہیں، آپ رکوع کی بجائے سیدھے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے گئے ہیں، آپ یہ جو فرض ارکان ہیں ان میں سے اگر کوئی چھوٹ جائے تو پھر سجدہ سہو ہوتا ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ جو کمی بیشی ہے نا، کمی بیشی آپ اس کو پورا کر لیں۔ مثلاً آپ کے نے 4 رکعتیں پڑھنی تھی، آپ نے 3 پڑھی ہیں، تو آپ کو یہ دل کا اطمینان ہو گیا کہ نہیں آپ نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں، پڑھنی 4 تھیں، تو آپ کھڑے ہو کے 1 رکعت اور پڑھیں گے، 1 رکعت، اور اس کے بعد اتحیات بیٹھ جائیں گے، اور مکمل آخری تشہد، دعائیں، درود سب کچھ کرنے کے بعد جب آپ نے سلام پھیرنا ہے تو سلام پھیرتے وقت پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ سجدہ کریں گے، 2 سجدے آپ صاحب کے کریں گے، 2 سجدے یہ کمی بیشی کو پورا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، نماز میں جو اونچ نیچ ہو جائے، کمی بیشی ہو جائے، اور 2 سجدے کرنے کے بعد آپ دائیں اور بائیں سلام پھیر لیں گے۔ تو یہ یعنی سلام پھیرنے سے پہلے بھی سجدے کیے جا سکتے ہیں، اور سلام آپ نے پھیر دیا ہے
اس کے بعد آپ نے 2 سجدے کر لیے. یہ بھی دونوں طریقے یہ احادیث میں ثابت ہے. آپ جون سا طریقہ بھی اختیار کر لیں تو یہ سجدہ سہو ہوتا ہے، کوئی نماز کا بنیادی رکن رہ جائے. اچھا، بعض اوقات امام بھول جاتا ہے، مقتدی یاد کرواتے ہیں، اور امام کی بول چوک پھر مقتدیوں کو بھی ساتھ نبھانا پڑتا ہے. تو امام اگر کوئی فرض چھوڑ گیا ہے اور معاملہ مسنگ کا ہو گیا ہے تو اب نماز پوری کرنے کے بعد امام جو ہے وہ 2 سجدے کرے گا تو مقتدی بھی 7 سجدہ کریں گے اور اس کے بعد سلام پھیریں گے. تو انفرادی حالت میں بھی اور با جماعت حالت میں بھی یہ یعنی سجدہ سہو ہوتا ہے. اور یہ آخری تشہد میں جب آپ نے سلام پھیرنا ہے اس سے پہلے ہی اور اس سے بعد آپ 2 سجدے کریں اور اس میں وہی تسبیحات پڑھیں جو سجدوں میں پڑھی جاتی ہیں اور پھر سلام پھیر دیں. اس سے نماز کی کمی بیشی کور ہو جائے گی. نماز عصر کے بعد نوافل پڑھ سکتے ہیں. عام روٹین میں نوافل نہیں پڑھنے چاہیے روٹین میں، لیکن اگر آپ باہر گئے اور باہر جا کے آپ مسجد میں تشریف لائیں اور وقت ہے ابھی نماز میں اور آپ بیٹھنا چاہتے ہیں، اتنی دیر کھڑا نہیں رہنا چاہتے، آپ بیٹھنا چاہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم عام ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو نہ بیٹھے حتیٰ کہ 2 رکعتیں پڑھ لیں. تو یہ تحیت المسجد یہ 2 رکعتیں پڑھنا یہ ضروری ہے مسجد میں بیٹھنے سے پہلے. تو عصر کی نماز کے بعد عام روٹین میں رکعتیں نہیں پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو سببی رکھتے ہیں جیسے تحیت المسجد ایک سبب ہے، مسجد میں بیٹھنا چاہتے ہیں آپ تو پھر آپ 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. 5 رکعتیں آپ نے پڑھ لی ہیں نا، تو جب آپ سجدے میں جائیں یعنی اتحیات میں 5ویں رکعت کے بعد بیٹھیں گے، 5ویں رکعت کے بعد اتحیات بیٹھیں گے تو آپ نے سلام سے پہلے یا سلام کے بعد 2 سجدے کر لینے ہیں اور سلام پھیر لینا ہے. اب آپ کی 5 رکعتیں نہیں رہیں گی، یہ 2 سجدے 1 رکعت کے برابر ہو جائیں گے. 4 آپ کے فرض ہو جائیں گے، 2 آپ کے اضافی نفل ہو جائیں گے. آپ کو اللہ 4 فرضوں کا اجر بھی دے گا اور 2 نفلوں کا ثواب بھی دے گا. نماز کے درمیان اگر ہوا خارج ہونے کا شک ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا. بھائی کوئی بھی چیز شک کی بنیاد پر نہیں ٹوٹتی. ہمارا دین اتنا کمزور نہیں ہے کہ شک کی بنیاد پر ہی ٹوٹ جائے. ہاں، یقین کی بنیاد پر. یقین 2 طرح سے. نمبر 1 آپ نے آواز سن لی ہے ہوا خارج ہونے کی، یعنی آواز سن لی ہے ہوا خارج ہونے کی. نمبر 2 آپ کو سمیل آئی ہے، بو آئی ہے. 2 چیزیں ہیں. ہوا خارج ہو، آپ کو پتہ چل گیا کہ ہوا خارج ہو گئی ہے، بندے کو تو پتہ چل جاتا ہے نا. اور اس کی 2 علامتیں ہیں، یا آواز آئے اور یا پھر سمیل آئے. تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے. یا تو آپ کے علم میں ہے کہ میری ہوا خارج ہو گئی ہے، یا آواز آ گئی ہے، یا بدبو آپ کو آ گئی ہے، تو آپ نے نماز کو وہیں پہ ختم کر دینا ہے. اگر آپ اکیلے ہیں پھر تو جانے کا کوئی بھی پرابلم نہیں ہے نا، وضو کے لیے دوبارہ چلے جائیں. جتنی رکعتیں آپ نے پڑھی تھی وہ آپ کی رکعتیں قائم ہیں. مثلا آپ جماعت میں ہیں، جماعت میں آپ نے 2 رکعتیں پڑھ لی، تشہد کر لیا، تیسری رکعت میں کھڑے تھے کہ آپ کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ گیا، ہوا خارج ہو گئی. اب آپ نے صف سے نکلنا ہے، اور نکلنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنے منہ پہ اپنا ہاتھ رکھ لیں، ایسے منہ پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ گزرنے جن کے پاس سے آپ نے گزرنا ہے، پیچھے کو گزرنا ہے یا دائیں یا بائیں کو گزرنا ہے، کسی نہ کسی کو تو راستہ بنانا پڑے گا نا. تو جس طرف آپ نے گزرنا ہے تو جن کے سامنے سے یا درمیان سے گزرنا ہے وہ یہ سمجھیں کہ کوئی نہ کوئی حادثہ واقع ہو گیا ہے، اس بندے کے ساتھ کوئی پرابلم ہو گئی ہے، کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے.
تو وہ آپ کو راستہ دیں، آپ کا راستہ روکے دیں، تو یہ ہاتھ رکھنے کا طریقہ ہے۔ تو آپ جائیں اور وضو کر کے آئیں۔ اگر امام صاحب نے تیسری رکعت پڑھ لی ہے، آپ چوتھی میں آ کے مل گئے تو آپ کی 3 رکعتیں ہو جائیں گی، 1 رکعت باقی ہوگی، وہ آپ بعد میں اٹھ کے نماز اپنی پوری کر لیں۔ سمجھ گئے؟ اگر آپ یعنی الگ طور پر پڑھ رہے ہیں تو آپ دوبارہ وضو کر کے آئیں اور اپنی نماز کو دوبارہ مکمل کر لیں۔ صفیں بناتے ہوئے ہم پاؤں سے پاؤں نہیں ملتے، بیماریاں بڑی ہوتی ہیں جبکہ نماز کا حصہ ہے۔ جی بھائی جان، پاؤں سے پاؤں، قدم سے قدم ملانا اور کندھے سے کندھا ملانا یہ نماز کے واجبات میں سے ہے۔ اگر تو بیماری اور تکلیف یا بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے انسان ایسا نہ کر پائے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بس اس کی طاقت کے مطابق تکلیف دیتا ہے۔ تو اگر طاقت نہیں ہے پاؤں ملانے کی پھر تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر آپ تکلف کرتے ہیں روٹین میں، پتہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، یہ نماز کے واجبات میں سے ہے، اگر ایسا نہ کیا گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہیں سے شیطان پھر داخل ہوتا ہے اور یہیں سے داخل ہو کے وہ نمازیوں کے سامنے آتا ہے اور پھر ان کو مختلف خیالات پیدا کرتا ہے۔ اب شیطان نظر تو نہیں نہ آتا، شیطان آپ کو کیسے نظر آئے گا کہ پڑھ آپ نماز رہے ہیں اور خیال آپ کا اپنی دکان میں پہنچا ہوا ہے، گھر میں پہنچا ہوا ہے، اور آپ نماز میں ہی جناب کیلکولیشن کر رہے ہیں کہ آج آمدن کتنی ہوئی، آج گاہکوں کا کیا بنا، آج فلاں پلاٹ کا جناب کتنی قیمت لگی، آج فلاں سے جھگڑا ہوا تو مزہ ہی آ گیا، فلاں کو آج ہم نے ایسے جناب برابر کر دیا۔ تو نماز میں جب آپ کے خیالات آ رہے ہو نا تو خیالات اور وسوسے آنے کی ایک بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ شیطان یہ وسوسے پیدا کر رہا ہوتا ہے، شیطان غصہ ہوتا ہے۔ اور آج ہماری کوئی 99% مسجدیں ایسی ہیں کہ جماعت میں جہاں بھائیوں شیطان کو کھل کھیلنے کا موقع ملتا ہے، اس لیے کہ علم ہونے کے باوجود، جاننے بوجھنے کے باوجود ہم اس حکم نبوی کو نہیں مانتے، اور اس میں تکبر کی بھی ایک بو ہوتی ہے، سمیل ہوتی ہے۔ جو آدمی سننے کے باوجود بھی نہیں نہ مانتا تو تکبر کیا ہے؟ باطر الحق، حق کا پتہ چل گیا اور ٹھکرا دیا کہ نہیں میں مانتا، بھائی اس کو میں نہیں مانتا، یہ تکبر ہے۔ ٹھیک ہے، تکبر کی پہلی علامت کیا ہے؟ حق کو ٹھکرا دینا، تو یہ تکبر ہے۔ تو اگر تو کسی شرعی تکلیف کی وجہ سے ہو اللہ معاف کر دے گا، اور اگر جناب سستی، غفلت، کوتاہی، میں نہیں مانتا، میرا من نہیں مانتا، میں نہیں یہ کرتا، تو یہ تکبر ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم تکبر سے پناہ میں آتے ہیں، تو بچنا چاہیے اس سے۔ دوران اعتکاف خریداری کے لیے دکان جانا کیسا ہے؟ بھائی بچنا چاہیے، اعتکاف والوں کو خرید و فروخت سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی وہ کرنا چاہتے ہوں تو کسی مقامی کارکن بھائی یا جو ملنے جلنے کے لیے آتے ہیں ان کے ذریعے کریں۔ اس طرح آپ دکانوں پر جا کے وہ یعنی مجمع نہ لگایا کریں، اپنے آپ کو بہت کور رکھا کریں، اپنے اعتکاف کے تقاضوں کو نبھانے کی کوشش کیا کریں۔ اگر اور کوئی نہ ہو تو مجبوری کے تحت، بامر مجبوری، یہ دکان پر جانا تو یہ تو مسجد کے ساتھ ہی جڑا ہوا ایک معاملہ ہے۔ میں نے کئی مسجدوں میں دیکھا ہے، قادسیہ مسجد کا تذکرہ نہیں میں کرتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بھی کچھ ایسے مومنین موجود ہوں۔ کئی مسجدوں میں دیکھا ہے کہ وہ یعنی افطاری کرنے کے بعد کئی ہمارے بزرگ اور بھائی نا مسجد کے گیٹ سے باہر کو بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی میں نے کئی ایک مساجد میں دیکھا ہے، اور تحقیق کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ جناب سگریٹ شریف پینے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو بھئی یہ دکان تو بالکل مسجد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو یہ سگریٹ اور حقے والی جو کام ہے نا، یہ تو اللہ اللہ کر کے ان کو روٹی نہ بھی افطاری کے وقت ملے، کھجوریں نہ ملیں تو، لیکن یہ جو چس اور
نشہ ہے نا، اس کے لیے میں نے کئی ایک کو مسجدوں کے باہر کی طرف بھاگتے ہوئے اور کونے کھجے تلاش کرتے ہوئے جہاں کوئی انسان نہ دیکھے، یار انسان تو نہیں دیکھے گا، انسانوں کا رب تو دیکھتا ہے نا ہر جگہ، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے بھائی۔ چلو وہ ہم ذرا اکرام مسلم کے تحت ہم نے باہر کی بات کی نا، واش روم کی نہیں نا کی۔ ہاں جی، کسی کو شریف وہ بطور مزاح بھی کہا جا سکتا ہے جی۔ کیا نماز تراویح میں پیچھے موبائل یا مصحف سے قرآن پڑھنا درست ہے؟ بھائیو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زبانی تلاوت کی جائے، زبانی قرآن پڑھا جائے، افضل یہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے یہی ثابت ہے۔ ہاں ایک روایت صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے خادم ان کے غلام کے بارے میں آتی ہے کہ وہ مصحف سے دیکھ کے وہ پیچھے کھڑے ہوا کرتے تھے اور مصحف سے دیکھ کے پڑھا کرتے تھے، تو یہ صحیح بخاری میں، تو اس سے ایک جواز ملتا ہے، اس سے ایک جواز ملتا ہے۔ تو علماء نے یہی فیصلہ سنایا ہے کہ بہتر افضل ترین یہ ہے کہ زبانی قرآن سنا بھی جائے اور پڑھا بھی جائے۔ لیکن اگر کچھ لوگ آج موبائلوں میں قرآن ہے، مصحف اور کتابی شکل میں قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اگر کوئی بھائی اس سے بھی کرنا چاہے تو ایک شکل، ایک یعنی گنجائش اس کی موجود ہے۔ وتر 3 اکٹھے پڑھنے افضل ہیں یا 2 رکعت ایک دفعہ اور 1 رکعت بعد میں؟ دونوں طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تینوں آپ اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 رکعتیں الگ جیسے نفل پڑھتے ہیں وہ کر لیں، سلام پھیرنے کے بعد ایک وتر۔ وتر اصل میں ایک کا نام ہی ہے، 3 بھی تو طاق ہی ہے نا، تو وتر ایک کو ہی کہتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو وہ 3 پڑھ لے، 1 پڑھ لے، 3 پڑھ لے، 5 پڑھ لے، 7 پڑھ لے، 9 تک یہ ثابت ہے، تو وہ وتر ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو دونوں طرح برابر ان کا اجر ہے۔ بس جی وتر میں جی، جو وتر ہے، وتر میں بھائی جو سنت ہے وہ رکوع سے پہلے دعا ہے، رکوع سے پہلے۔ وتر کا طریقہ جو مسنون ہے نا، اب علماء نے قنوت نازلہ پر قیاس کیا ہے۔ قنوت نازلہ فرض نماز میں ہوتی ہے۔ آپ مجاہدین کے حق میں دعا کرنا چاہتے ہیں، مظلوم مسلمانوں کے لیے، کمزور مسلمانوں کے لیے اللہ سے التجا کرنا چاہتے ہیں کہ یا اللہ ان کی مدد فرما، اور ظالموں، قاتلوں اور دہشت گردوں کو تباہ و برباد فرما، یہود و نصارہ پہ اپنی تباہی نازل فرما، اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ یعنی ایسی دعا جو بد دعاؤں پر مشتمل ہو، ظلم کرنے والے ظالموں کے لیے جس میں بد دعائیں کی جائیں، تو وہ قنوت نازلہ ہے۔ تو وہ 5 جو فرض نمازیں ہیں نا، 5 فرض نمازیں، ان فرض نمازوں کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد، آخری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے وہ دعا، وہ قنوت نازلہ ہے۔ امام اونچی آواز میں دعا کرے گا اور مقتدی آمین کہیں گے، یہ قنوت نازلہ ہے۔ اور قنوت وتر یہ تہجد اور رات کی نماز کا آخری حصہ ہے، ٹھیک ہے، آخری عمل ہے۔ اور اس کے بارے میں جو زیادہ صحیح روایات ہیں وہ رکوع سے پہلے کی ہیں۔ آپ وتر آخری رکعت پڑھ رہے ہیں، مثلا 3 وتر پڑھنے ہیں، تیسری رکعت آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے اور پھر سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اور آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آپ نے بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ہی سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت، یہ دعا، ایک اور دعا بھی قنوت وتر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ یہ دعائیں پڑھیں۔ تو علماء نے بہرحال اس میں گنجائش رکھی ہے کہ اگر کوئی قنوت نازلہ والی دعائیں بھی قنوت وتر میں کرنا چاہے تو پھر
کئی ایک علماء کا یہ موقف ہے کہ وہ رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا لیں، قنوت وتر کی دعائیں بھی پڑھ لیں اور قنوت نازلہ والی بھی۔ آج کل ہماری اکثر و بیشتر حرمین میں بھی ہم دیکھتے ہیں، حرمین میں بھی اور باقی مساجد میں بھی قنوت وتر میں صرف وتر کی دعائیں نہیں ہوتی بلکہ ساتھ ساتھ قنوت نازلہ کی دعائیں بھی ہوتی ہیں۔ تو ایسی شکل میں علماء گنجائش دیتے ہیں، لیکن قنوت وتر کا بہتر طریقہ رکوع سے پہلے دعا کرنے کا ہے۔ کیا عورت کا گھر میں اعتکاف ہو جاتا ہے؟ نہیں بھی، اعتکاف عورت ہو، مرد ہو، آزاد ہو، غلام ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے، مسجد سے باہر کسی کا اعتکاف نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہندوستان بر صغیر میں یہ ایک بدعت موجود ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں جناب وہ پردہ کر کے بیٹھ جاتی ہیں۔ گھر اعتکاف کی جگہ نہیں ہے۔ قرآن کے دوسرے پارے میں جہاں رمضان کے احکام موجود ہیں تو وہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس حال میں کہ تم مساجد میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور امہات المومنین بھی مسجد میں اعتکاف کیا کرتی تھیں اور صحابیات بھی مسجد میں اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ تو اگر امہات المومنین اور صحابیات مسجد میں اعتکاف کیا کرتی تھیں تو ہماری عورتوں کو بھی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ جن مسجدوں میں ایسی علیحدہ باپردہ بحفاظت گنجائش موجود ہو، ایسی مسجدوں میں عورتوں کو اعتکاف مسجد میں کرنا چاہیے۔ جانور کی دیکھ بھال کے ساتھ نماز کے لیے پاکی کا کیسے خیال رکھا جائے؟ جانور کی دیکھ بھال، یہ بھائی گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پیشاب کے چھینٹے، بعض اوقات گوبر کا معاملہ، تو بھائی جان جو جانوروں کا پیشاب یا گوبر ہوتا ہے نا، اس کی وہ پلیدگی نہیں ہوتی، وہ اس کی نجاست نہیں ہوتی جو انسانوں کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو کپڑوں کی اور جسم کی طہارت انسانوں کے پیشاب اور پخانے کے احکام سے تعلق رکھتی ہے، وہ جانوروں کی نہیں ہے۔ بچنا چاہیے، طہارت اور پاکیزگی، صاف ستھرا لباس اور جسم ہونا چاہیے، لیکن جانوروں کے بول و براز کے وہ سخت احکام نہیں ہیں نجاست کے بارے میں، پاکی اور پلیدگی کے بارے میں جو انسانوں کے ہیں۔ جو لوگ جانوروں میں ہی رہتے ہیں دن رات اور ان کا کام ہی ہے، اگر ان کے جسم یا کپڑوں پہ تھوڑا بہت میل کچیل، کوئی ایسی ویسی چیز، کوئی چھینٹے لگے بھی ہوں تو ان کے کپڑے بھی اور وجود بھی پاک ہے، ان کو نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اگر وہ ہر نماز کے ساتھ نہ بھی بدل سکیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ان کو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قطرے آنے کی بیماری ہے، انسان پوری کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی آتے، اس بارے میں بتا دیں۔ جن لوگوں کو پیشاب کے قطرے آنے کی بیماری ہو تو ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ وہ ہر نماز کے ساتھ وضو کریں، ہر نماز کے ساتھ وضو کریں اور وضو کر کے نماز پڑھیں۔ اور جب وضو آپ نے کرنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ جب آپ نے پاؤں دھو لیے ہیں نا، پاؤں دھو کے آپ اٹھنے لگے ہیں تو آپ دائیں ہاتھ میں یہ چلو جو ہوتا ہے، دائیں ہاتھ کا چلو بنا لیں، انگلیوں کو اکٹھا کر کے اس میں پانی لے لیں اور اپنی قمیص اٹھا لیں اور شلوار یا چادر جو شرمگاہ والی جگہ ہے، پیشاب والی جگہ ہے، اس جگہ کو یعنی ٹارگٹ کر کے آپ پانی کا چلو لیں اور دائیں ہاتھ سے زور سے اس جگہ پر چھینٹا مار لیں۔ اگر پہلے قطرے آ چکے ہیں وضو کے بعد یا نماز کے دوران آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے کوئی قطرہ آیا ہے تو آپ کی نماز انشاءاللہ آپ کو پورا اجر ملے گا، نماز میں کوئی نقص نہیں آئے گا۔ اگر آپ نے یہ چھینٹے مار لی ہے اور جن کو قطرے آتے ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر نماز کے ساتھ وہ باوضو ہو جائیں۔ اتحیات میں انگلی کو ایک بار یا بار بار ہلانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار، یہ جو دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی ہے اس کو اس طرح یہ دیکھیں ایسے نہیں ٹائٹ نہیں رکھتے تھے، بالکل تیر کی طرح سیدھی نہیں رکھتے تھے، اس کو خم دے کے رکھتے تھے، خم دے کے، اور پورے تشہد میں پہلے اور آخری تشہد میں اس کو تھوڑا تھوڑا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاتے رہتے تھے۔ کان یحرکھا، اس میں
استمرار ہے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، چار دفعہ نہیں، بلکہ مسلسل وقفے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہلاتے رہتے تھے شہادت والی انگلی کو۔ نہیں، جب آپ اتحیات بیٹھ گئے نا، آپ نے یہ آخری دو انگلیوں کو بند کر لینا ہے، آخری دو انگلیاں، ٹھیک ہے، درمیان والی انگلی اور یہ انگوٹھا، ان کا ایسے دائرہ بنا لینا ہے، یا تینوں انگلیوں کو یعنی پہلی تینوں انگلیوں کو آپ بند کر لیں، اور یہ انگوٹھا جو ہے یہ اس طرح یہ شہادت والی انگلی کی جڑ میں رکھ لیں۔ اس کو 53 کی گرہ کہتے ہیں، 53 کی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، ایک دائرہ بنا لیں، ٹھیک ہے، ایک 53 کی گرہ بنا لیں، اور تیسرا ہے کہ یہ تین انگلیاں آپ نے بند کر لی اور یہ انگوٹھا جو ہے نا یہ بڑی درمیان والی انگلی کی پشت پہ رکھ لیا۔ تینوں طریقے واضح ہو گئے بھائی؟ تین طریقے دوبارہ سن لیں۔ پہلا طریقہ ہے کہ دو انگلیاں آخری بند کر لیں، درمیان والی بڑی انگلی اور انگوٹھے کا دائرہ بنا لیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ تینوں انگلیاں بند کر لیں اور یہ جو شہادت والی انگلی ہے اس کی جڑ پر آپ انگوٹھے کو رکھ لیں، یہ 53 کی گرہ۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تینوں انگلیاں بند کر لی اور انگوٹھے کو بڑی انگلی کی پشت پہ رکھ لیا۔ یہ تینوں طریقے ثابت ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہی آپ اتحیات میں بیٹھنا ہے آپ نے، تو آپ مسلسل وقفے سے آپ انگلی کو ہلاتے رہیں حتیٰ کہ سلام پھیر لیں۔ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی ثابت ہے، یہ پگڑی، اس دور میں پگڑیاں باندھی جاتی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پگڑی باندھا کرتے تھے، تو پگڑی باندھ لیں، رومال باندھ لیں، ٹوپی رکھ لیں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ نمازیں، اکثر و بیشتر نمازیں، زندگی کی بہت ہی زیادہ نمازیں وہ پگڑی کے ساتھ ہیں، سر کے ڈپے ہونے کے ساتھ ہیں۔ یہ شرافت کی بھی علامت ہے اور یہ دین داری کی بھی علامت ہے، اس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ ٹوپی ہے، پگڑی ہے، رومال ہے، اور بھی جو بھی شکلیں اس کی بنیں، لیکن اس کا یہ ہرگز معنی نہیں کہ یہ فرض ہے، یہ لازم ہے، یہ واجب ہے، نہیں، نماز کا یہ حصہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے ٹوپی رکھنی ہے، مسجد میں بھی ٹوپی ہو، دکان پر آپ بیٹھیں وہاں پر بھی ٹوپی ہو، پگڑی ہے تو مسجد میں بھی ہو، اور غلہ منڈی میں آپ بیٹھیں وہاں پر بھی آپ نے پگڑی ڈالی ہوئی ہے، تو نماز کے لیے جو ہم نے پلاسٹر کی یا کھجی کی یا ایسی جو اسپیشل نماز کے لیے، یہ بھائیو ایک اضافی پریکٹس ہے، اس کا نماز کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ ننگے سر تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، مومن کا تو ہر وقت ہی عبادت میں ہوتا ہے، وہ تجارت کر رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے، وہ ملازمت کر رہا ہے تو اس کی عبادت ہے، وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کی عبادت ہے، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مصروف ہے تو اس کی عبادت ہے۔ مومن کا ہر لحظہ ہر لمحہ عبادت میں ہوتا ہے، وہ کبھی بھی عبادت سے باہر نہیں ہوتا، وہ زندگی کا نصف العین گزار رہا ہوتا ہے۔ تو مومن ہر حالت میں عبادت میں، فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنَبْحَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ابو داؤد میں کہ مومن سو بھی رہا ہو تو اللہ اس سے سوئے ہوئے خراٹے لیتے ہوئے مومن کے نامہ اعمال میں بھی اجر اور نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ اس کا سونا بھی عبادت، اس کا جاگنا بھی عبادت، سمجھ گئے؟ یہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھ کے بیت الخلاء میں داخل ہوا ہے، یہ قضائے حاجت کر رہا ہے، اللہ کے ہاں عبادت میں لکھا جا رہا ہے۔ عبادت صرف مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، تو مومن ہر وقت عبادت میں ہوتا ہے، مومن ہر وقت اپنے رب کی نگاہ میں ہوتا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور سن بھی رہا ہوتا ہے اور جان بھی رہا ہوتا ہے۔ تو جب ہم ہر وقت ہی اپنے اللہ کی نگہبانی اور نگرانی میں ہیں تو ہمیں ایک ہی اسلوب اپنانا چاہیے، ہمیں ڈبل راستے انداز نہیں اپنانے چاہیے کہ مسجد میں آ کے مومن بن جائیں اور مسجد سے نکلے تو سیکولر ہو جائیں۔
وہاں ہماری شناختی نہ ہو کہ یار یہ مسلمان ہے یا کون نہیں ہے۔ تو مومن تو ہر جگہ مومن ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایک ہی اسلوب اختیار کرنے کی توفیق دے۔ ہاں جی، یہ بھی غلط ہے نا، اگر آگے پیچھے کپڑا سر پہ رکھتے ہیں اور نماز میں سامنے اتار کے رکھ دیتے، یہ بھی غلط ہے۔ اور آگے پیچھے ننگے سر رہتے اور نماز میں آ کے جناب ڈانپ لیتے ہیں۔ کئی کو میں نے دیکھا ہے کہ جس وہ جیبی وہ ایک چھوٹا سا رومال ہوتا ہے اس کے ساتھ آگے پیچھے ناک صاف کرتے ہیں نماز میں، وہی سر پہ رکھ کے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو افراط و تفریط اللہ کو پسند نہیں ہے بھائی۔ اگر ہمارے موبائل میں قرآن موجود ہے تو موبائل بیت الخلاء لے جایا جا سکتا ہے؟ ہاں بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ اسلام جو ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو اس چیز کا مکلف نہیں کرتا جس کی اس میں طاقت نہیں۔ اگر ہم باہر رکھیں گے تو آج کل تو جیبیں کاٹ کے لوگ موبائل لے جاتے ہیں، باہر تو اور زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ اسلام ہمارا نقصان کسی حالت میں بھی برداشت نہیں کرتا ہے۔ اسلام بڑی ہمدردی والا دین ہے۔ الدین یسر، دین سراسر آسانیوں کا نام ہے۔ دین اپنے ماننے والوں کو کسی مشکلات میں نہیں ڈالتا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مبعوث ہوئے تو یہود و نصارہ نے اپنے ماننے والوں پر مشکل احکام ڈال رکھے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشکلات کو ختم کرنے اور جو توق انہوں نے ڈال رکھے تھے ان کو توڑنے اور کاٹنے کے لیے اور آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھئی ایسی صورت میں جن لوگوں کے سینے میں قرآن ہے، اب بعض کے سینے میں بھی تو قرآن ہے، لاکھوں کروڑوں ماشاءاللہ دنیا میں حافظ قرآن ہیں، تو وہ انہوں نے بھی بیت الخلاء جانا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم موبائل پر پابندی لگائیں، کل کو کہیں گے بھی حافظ قرآن بیت الخلاء جا سکتا ہے، یہ تو ایک مصیبت بڑھ جائے گی۔ ایسے لوگوں کا کیا بنے گا؟ ان کا تو جینا ہی دوبر ہو جائے گا۔ وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم نے حفظ کر لیا، یہ تو ہمارے لیے، ہم تو جینے سے ہی گئے بھائی۔ تو یہ اسلام نہیں ہے بھائی، ایسی پابندیاں اسلام نہیں برداشت کرتا۔ جی نہیں، موبائل کا استعمال تو یہ تو حماقت ہے نا۔ یہ جو عاشق مزاج لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو عشق و مستی کی باہر باتیں وہ کہتے ہیں لوگ سن لیں گے، اور بیوقوف ہو اللہ کے بندو، جو رب باہر سنتا ہے وہ بیت الخلاء میں بھی تو وہ سنتا ہے نا۔ اللہ کی تو تم اپروچ میں ہو نا، تو ایسی غلاظت والی کیفیت بیت الخلاء میں اپنانا یہ تو بڑا پاگل پن ہے بھائی۔ وضو نہ کیا قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں بھائی، وضو دو چیزوں کے لیے شرط ہے، بس پورے اسلام میں دو چیزوں کے لیے وضو شرط ہے۔ نماز، آپ کوئی بھی نماز پڑھنا چاہتے ہیں نا تو آپ کو باوضو ہونا ہوگا۔ اور نمبر دو، طواف، آپ بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو باوضو ہونا ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی کام کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ وہ تلاوت ہے، وہ آپ ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں، وہ آپ حدیث پڑھنا چاہتے ہیں، فہم اسلام کا کورس کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو وضو شرط نہیں ہے۔ بہت اچھا ہے اگر بندہ یہ طے کرے کہ وہ باوضو رہے تو یہ بہت ہی اچھا ہے، اور اس کی تحسین ہے۔ سحری کس ٹائم تک جاری رکھنی چاہیے؟ سحری اذان تک جاری رکھنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اذان سے متصل سحری کو مکمل کر لیا جائے، اور اگر کوئی لیٹ اٹھائے تو اذان کے دوران بھی وہ اپنی مناسب واجبی کیفیت جو ہے وہ سحری کی پوری کر سکتا ہے۔ نماز کے پہلے نیت کرنی چاہیے، ہاں جی نیت کرنی چاہیے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت الفاظ سے نہیں ہوتی۔ آپ نے دل میں طے کر لیا کہ میں نے فرض پڑھنے ہیں، 4 فرض پڑھنے ہیں، آپ کی نیت ہو گئی، تو زبان سے ارادہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ غیر یعنی سنی کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، بھئی آپ کی نماز ہے، اس کی نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، صلو خلف کل بر و فاجر، اگر تمہارا امام نیکوکار ہے اس کے پیچھے بھی نماز پڑھو، اور اگر وہ فاجر و فاسق اور گناہ گار ہے اس کے پیچھے بھی نماز پڑھو۔ تو بڑے سے بڑے تو گناہ گار ہی ہوں گے نا،
گناہ کبیرہ کے مرتکب، لیکن اسلام جو ہے نا اجتماعیت کو کسی حالت میں نہیں ٹوٹنے دیتا، ہر حال میں اجتماعیت کو لازم پکڑنا ہے، تفرق سے اسلام بچاتا ہے کہ الگ الگ ہونا الگ، تو یہ تو ایک عمومی کیفیت ہے۔ ہاں ایک چیز ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، رفتار تیز ہوتی ہے، تو وہ جو نماز کے ارکان ہیں یا نماز کی دعائیں اور نماز کے واجبات وہ بھی پورے نہیں ہوتے ہیں، تو ایسی شکل میں ایک ہمیں علم ہے کہ یہاں پر نا 180 کی رفتار سے نماز پڑھی جاتی ہے، 180 کی رفتار۔ دیکھو ہم کئی جنازوں میں جاتے ہیں اور جناب 7 گھنٹے کا سفر کر کے جاتے ہیں کہ بہت بڑے بزرگ عالم شیخ الحدیث مفتی اعظم فوت ہوئے ہیں، تو 7 گھنٹے کا سفر کیا، پھر 7 گھنٹے کا واپس کیا، اور جب وہاں پہنچتے ہیں وضو کر کے تو جا رہے ہیں جنازگاہ کی طرف، اور بعض اوقات 35 سیکنڈ لگتے ہیں، بعض اوقات 25 لگتے ہیں، اور بعض اوقات 45، 1 منٹ بھی نہیں لگتا، 1 منٹ نہیں لگتا، وہ سب میں جاتے جاتے ہی جنازہ گزر جاتا ہے۔ تو یہ بڑی افسوس کی اور المیہ کی بات ہے۔ تو ایسی شکل میں، اور جن کے بارے میں یہ پتہ ہونا، جن کے بارے میں ایک ہوتا ہے عام گناہ، ایک ہوتا ہے شرک تو اللہ معافی نہیں نہ کرتا، وہ اہل حدیث کرے یا اہل سنت کرے، کسی کا شرک بھی اللہ معاف نہیں کرتا۔ تو اگر پتہ ہے کہ بدعتی ہے یا مشرک ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کے حوالے سے اگر ہمیں علم ہو تو پھر ہمیں چند منٹ پہلے کھڑے ہو جانا چاہیے اور وہاں پہ نماز ادا کرنی چاہیے جہاں سنت کے مطابق نماز ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر لا علم ہے، آپ اسٹیشن پر گئے ہیں، آپ جناب موٹر وے پہ سفر کر رہے ہیں، جماعت کھڑی ہے، اب آپ قریدی کریں کہ اس امام کے بارے میں پتہ کرو بھئی یہ کس فرقے کا ہے، کس پارٹی کا ہے، کس دھڑے کا ہے، تو اسلام اس کی یعنی اجازت نہیں دیتا۔ آپ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نویٰ، ہر آدمی کو وہ اجر ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ تو آپ کا عمل آپ کی نیت کے ساتھ ہے، امام کا عمل امام کی نیت کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو آپ کی نیت کی وجہ سے آپ کی نماز قبول کر لے، لیکن امام کا عمل اللہ قبول نہ کرے۔ ہو سکتا ہے امام کا عمل اللہ نے قبول کر لیا۔ اب جناب آپ ایک قاسیہ میں کھڑے ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، یہاں پہ جناب سنت کے مطابق آپ نے نماز پڑھی ہے، تو کون اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ پوری نماز سنت کے مطابق ہوئی ہے؟ اور کوئی اس کی ضمانت اللہ کے نبی کے علاوہ نہیں دے سکتا، اور نبی بھی وحی سے دے سکتا ہے کہ سب کی نماز قبول ہو گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ریاکاری کر رہا ہو نماز میں، ہو سکتا ہے کسی کی اور نیت ہو، تو ہر ایک کو اس کی نیت کے مطابق، سب کو برابر کا اجر بھی نہیں اور سب کی برابر نماز قبول بھی، ہر آدمی کا اپنا عمل ہے۔ آپ بیت اللہ میں بھی کھڑے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ سب کی نماز قبول ہو۔ تو اس اعتبار سے کسی پر فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا کہ فلاں کی نماز فلاں امام کے پیچھے تو سب کی ہو جاتی ہے اور فلاں امام ہو تو پھر کچھ کی ہوتی ہے اور ہماری نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کا اختیار ہمیں بندوں کو نہیں دینا چاہیے۔ بچنا چاہیے ایسی جگہوں سے جہاں ایسے شرکیہ افعال اور الفاظ لکھے ہوں، بچنا چاہیے۔ رفع الیدین کا طریقہ بتا دیں، اگر نماز میں دوسری رکعت ملے تو تشہد کے بعد اٹھ کے رفع الیدین کریں، اور اگر جماعت کے ساتھ تیسری رکعت ہوتی ہے اور اٹھ کر ایک رکعت مکمل کرنی ہے تو اس میں بھائیو رفع الیدین کا طریقہ، 2 طریقے اللہ کے نبی سے رفع الیدین کے ثابت ہیں، 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر لائیں، دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر، اور دوسرا ہے دونوں ہاتھوں کو یہ کانوں کے یہ نیچے جو حصہ ہے نا نرم،
جہاں عورتیں بالیاں ڈالتی ہیں اس کے برابر لے آئیں۔ تو یہ دو طریقے ثابت ہیں، یہ اور یہ، اور دو طریقے رفع الیدین کے غلط ہیں۔ ایک یہ بہت سارے اب وہ چھاتی پر ہی تھوڑا سا ایسے ہاتھوں کو لاتے ہیں جیسے نا ان کے ہاتھ فالج ہوئے ہیں۔ دیکھو نا، اگر سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو بعض اوقات انسان پر یہ بیماریاں اور یہ حملے اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ وہ سنت کا باغی ہے۔ ایک آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھا۔ تو اس نے تکبر کیا، کہنے لگا میں تو الٹے ہاتھ سے ہی کھاؤں گا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے اس کو بد دعا دے دی، اللہ تجھے اس کی توفیق ہی نہ پھر عطا فرمائے۔ تو صحابہ کہتے ہیں وہ بڑی مدت زندہ رہا، بڑی مدت، لیکن ایسا فالج کا اٹیک اس پہ ہوا، ایسا حملہ ہوا کہ ساری زندگی وہ پھر ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ نے اس پر ایسا قہر نازل کر دیا۔ تو یہ جو سنت کی خلاف ورزی کرنے والے ہوتے ہیں نا، اللہ فرماتے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں اللہ ان کو کسی فتنے اور کسی حادثے سے دوچار نہ کر دے، یا اللہ تبارک تعالیٰ ان پر دردناک عذاب نہ نازل کر دے۔ تو اس اعتبار سے یہ طریقہ غلط ہے کہ ایسے ٹوٹے ہوئے فالج زدہ ہاتھوں کے ساتھ ایسے چھاتی پر تھوڑے سے ہلانا۔ اور آج کل یہ جو ہمارے لوگ یعنی ہوتے بھی اچھے عقیدے اور مسلک کے ہیں لیکن سیکولر بننا چاہتے ہیں، یہ سیاست میں جا کے نا ہم نے بڑوں کو دیکھا ہے، چند یعنی ٹکے آ جاتے ہیں، اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، اچھا گھر بنا لیتے ہیں، ان میں نا اکڑ آ جاتی ہے، اور وہ اکڑ ان کی نماز میں بھی اور نماز کے آگے پیچھے بھی۔ ہاتھ باندھے گے نا تو ایسے گرے ہوئے ہاتھ، فالج زدہ ہاتھ، سینے پر ان کو ہاتھ ہی نہیں باندھنا آتے، حالانکہ ان لوگوں کے اولادوں میں سے ہیں کہ جو انہوں نے ساری عمر اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق سینے پر ہاتھ باندھے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ ہی نہیں سینے پر بندھتے، اور ایسے نہ ٹوٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ وہ ہاتھ اور رفع الیدین بھی ایسے کرتے ہیں۔ تو یہ غلط طریقہ ہے۔ اور دوسرا غلط طریقہ، ہمارے کئی بھائی کانوں سے بھی اوپر لے جاتے ہاتھوں کو، یا کانوں کو پکڑتے ہیں رفع الیدین کے وقت۔ تو یہ دونوں طریقے بھائیوں، رفع الیدین کے کانوں کو پکڑ کے یعنی رفع الیدین کرنا یا کانوں سے بھی اوپر ہاتھوں کو لے جانا، یہ بھی طریقہ غلط ہے، اور چھاتی پر ہی ہاتھوں کو ہلاتے رہنا یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 مواقع پر رفع الیدین کیا کرتے تھے نماز میں، نماز شروع کرتے وقت، اور رکوع جاتے وقت، اور رکوع سے اٹھتے وقت، اور دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت۔ یہ 4 مواقع پر متواتر احادیث ہیں۔ متواتر حدیث متواتر اس کو کہتے ہیں جس کو ہر دور میں بیان کرنے والے اتنے لوگ ہوں کہ جن کا جھوٹ پہ اکٹھے ہونا محال ہو، یہ حدیث میں حدیث متواتر ہوتی ہے۔ اب محدثین بیان کرتے ہیں کہ پورے ذخیرہ حدیث کو آپ کھنگال مارے، پورے ذخیرہ حدیث کو صحابہ اکرام میں جتنے صحابہ رفع الیدین شروع کرتے وقت نماز، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے وقت جتنے صحابہ رفع الیدین کرنا اللہ کے رسول کی سنت اور طریقہ بیان کرتے ہیں نا، حدیث میں اور سنت میں اور تاریخ میں کوئی دوسرا عمل ایسا نہیں ہے جس کو بیان کرنے والے اتنے صحابہ ہوں۔ اب خلفائے راشدین 4 صحابہ کو کہا جاتا ہے، آپ جانتے ہی ہیں، چاروں خلفاء بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت آپ رفع الیدین کیا کرتے تھے۔
عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کو کہتے ہیں، 10 کے 10 صحابہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب نماز شروع کرتے، رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سیدنا ابو بکر صدیق ہے، سیدنا علی مرتضیٰ ہے، دونوں بیان کرتے ہیں سب سے پہلے ایمان یہ 2 صحابہ ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد ایمان لانے والے یہ 2 صحابہ ہیں، تو دونوں کے دونوں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کو ہم نے نماز میں جب بھی دیکھا، نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت آپ رفع الیدین سے نماز پڑھیں۔ اور آخر میں ایمان لانے والے 2 صحابہ کا تذکرہ صحیحین میں موجود ہے، ایک مالک بن حویرث ہیں اور دوسرے ایک اور صحابی ہیں جی وائل بن حجر رضی اللہ عنہما۔ یہ دونوں صحابی یہ متاخر الاسلام ہیں، آپ کی حیات طیبہ میں کے آخر میں ایمان لانے والے، اور ان دونوں کی بخاری مسلم میں روایات موجود ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت آپ بھی اور آپ کے مقتدی بھی وہ رفع الیدین کرتے تھے۔ تو یہ بھائیو اتنی 400 احادیث ہیں صرف اللہ کے نبی کی اس ایک سنت پر، تو یہ عظیم سنت ہے۔ رفع الیدین سنت کے مطابق کرنا چاہیے اور رفع الیدین ان 4 مواقع پہ کرنا چاہیے۔